انسان شناختی کارڈ سے پہچانا جائے کون سا ہنر ہے. ہنر تو یہ ہے کہ کردار بتائے، کردار پکار کر بتائے کہ یہ کون ہے. خود مجھے نہ بتانا پدرم سلطان بود یہ کون سا ہنر ہے. میرا باپ، میرا دادا، میرا پردادا بادشاہ تھا، تم بتاؤ کہ تم کون ہو. کیا بات ہے. یہ جس دروازے پہ اور جس در پر ہم بیٹھے ہیں نا، ان لوگوں، ان ہستیوں سے جڑنے کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کچھ خوبیاں خود بخود آتی ہیں. ہاں ہوتا ہے ایسا. آپ 2 گھنٹے تک گلاب بیچنے والے کے دکے پہ بیٹھیں، گلاب بیچنے والے کی دکان پر بیٹھیں، 4 گھنٹے تک آپ کے اندر سے گلاب کی خوشبو آئے گی. یہ ایسے نہیں ہے. یہ جو بچہ مجلس میں آیا بیٹھا ہے نا، یہ اس مجلس سے کچھ بھی نہیں لے کر جائے گا تو یہ ضرور لے کر جائے گا کہ اس حلیے والے ہمارے عالم ہوتے ہیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل. یہ امام حسین کی عالمی اوپن یونیورسٹی کا ایک کیمپس ہے جسے امام بارگاہ کہتے ہیں. سن 61 ہجری میں امام حسین نے یونیورسٹی کی بنیاد رکھی تھی، اپنے جان دے کر بنیاد رکھی تھی، اپنا گھر قربان کر کے ایک عالمی تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی تھی، نظام ہدایت کی بنیاد رکھی تھی. یہ جتنے بھی دنیا میں امام بارگاہ ہے نا، یہ سب حسینی یونیورسٹی کے کیمپس ہیں. اور ان میں استاد تشریف فرما ہے، ہمت علی صاحب تشریف فرمائے ہیں، شخصیات بیٹھی ہوئی ہیں، شاہ صاحب تشریف فرمائے، آپ سب دنیا میں گھومنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میں بھی کیمبرج اور آکسفورڈ دیکھ کر آیا ہوں، اندر جا کر دیکھ کر آیا ہوں، نظام دیکھ کر آیا ہوں کہ پڑھایا کیسے جاتا ہے. یعنی دنیا کی بڑی یونیورسٹیوں کو ہم جب دیکھتے ہیں تو وہ سب ایک طرف ہیں اور حسین کے مدرسے کی کلاس ایک طرف. یعنی یہاں آنے والا بزرگ بھی ہے، بوڑھا بھی ہے، جوان بھی ہے، چھوٹا سا بچہ بھی ہے، پڑھا لکھا بھی ہے، جسے اپنا نام لکھنا نہیں آتا وہ بھی ہے. ہر شخص یہاں پر ایسے آ کر بیٹھتا ہے، ہر شخص لینے آتا ہے. لوگ بھاری بھاری فیسیں دے کر داخلہ لیتے ہیں کالجوں میں، یونیورسٹیز میں، اور بڑی بڑی فیسیں دے کر بھی آدھے سیمسٹر سے بھاگ جاتے ہیں. بچوں کا حال ہے وہ بتا رہا ہوں نا. معلوم ہے بڑی بڑی فیسیں دینے کے بعد بھی سیمسٹر پورا نہیں کیا، کورس پورا نہیں کیا، چھوڑ دیا، آدھے میں سے چھوڑ کے چلے گئے. یہ واحد یونیورسٹی ہے، یہ واحد تعلیمی درسگاہ حسین مولا کی ہے کہ یہاں جیب سے خرچہ بھی کرتے ہیں، جان بھی دیتے ہیں تاکہ ایک جملہ حسین کا مل جائے. تو یہ ایسی تعلیمی درسگاہ ہے جیسے امام بارگاہ. اور یہ عجیب رنگ ہے یہاں پر. ہم سب جوتیاں اتار کر آئے. یعنی یہ جو کلاس اس وقت امام حسین کے مدرسے میں ہو رہی ہے نا، ہم اس امام کے درسگاہ میں جوتیاں اتار کر آئے. مولا علی نے جوتیوں کا نام دنیا رکھا ہے. ہم اپنی دنیا باہر چھوڑ کر آتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل. کوئی بڑا آدمی ہوگا مگر جب امام بارگاہ میں آ جاتا ہے تو حسین کا فقیر ہو جاتا ہے. ہم سب باہر کچھ ہوتے ہوں گے لیکن جب مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں ہم سب فقیر ہو جاتے ہیں. تو بچوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اپنے بزرگوں سے مجھے دعا چاہیے. استاد اکثریت جوانوں کی ہے. یہ میرے لیے میری بڑی قیمت، میری بڑی عزت ہے. یعنی میری عزت میں اللہ نے کرم کیا ہے کہ بچہ جوان سننے کو آیا ہوا ہے. تو بزرگوں سے تو مجھے دعا چاہیے. ان جوانوں کے لیے مجھے کچھ کہنا ہے. نشانیوں کے ساتھ جینے والا کبھی مرتا نہیں ہے. بڑا نقطہ. کسی نے دیکھا نہیں تھا کہ بت ابراہیم نے توڑے. حضرت ابراہیم نے بوتی اس وقت جا کے توڑے جب سارا شہر باہر گیا ہوا تھا، کوئی آیا ہی نہیں تھا مندر کے اندر. حضرت ابراہیم گئے اور جا کر اچھا یاد رہے، ہر مندر میں جانے والا پوجا کرنے نہیں جا رہا ہے. کیا معلوم وہ توڑنے جا رہا ہے. صلوات پڑھنے ذرا محمد و آل. میری مراد ہرگز ہندو برادری کو ناراض کرنا نہیں ہے. مجلس میں وہ بھی تشریف لائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بھی آنے کا حق ہے. مگر میری مراد یہ ہے کہ ہر غلط جگہ، ہر بری جگہ، ہر جگہ جانے والا ایک نیت سے نہیں جا رہا. جی حضرت ابراہیم بت توڑنے جا رہے ہیں، نیت کچھ اور ہے، جا وہ بھی رہے. اور
نمرود کے ماننے والے بھی بت خانے میں جا رہے ہیں مگر نیت ان کی کچھ اور ہے. کچھ بتوں کے آگے جھکنے جا رہے ہیں, کچھ بتوں کو جھکانے جا رہے ہیں. یہ کتنا فرق ہے. تو جب سارا شہر گیا ہوا تھا تو حضرت ابراہیم گئے بت خانے میں اور جا کر حضرت نے سارے بتوں کو توڑا, چھوٹے بڑے. جی جمعرات کا جمعے کا علیحدہ تھا, ہفتے کا علیحدہ تھا, پانی برسانے والا ان کے نزدیک علیحدہ تھا جی, اور روٹی کھلانے والا اور تھا. اچھا یہ حلوے کے بھی بت بنا لیتے تھے, اور جب بھوک لگتی تھی تو انگلی توڑ کے کھا بھی لیتے تھے. ایسی خدائی. تو حضرت ابراہیم نے سارے بتوں کو توڑا, کسی کی آنکھ پھوڑی, کسی کی ٹانگ توڑی, کسی کا پیٹ پھاڑا, کسی کا کان کاٹا. ہر بت کو کچھ نہ کچھ توڑ پھوڑ کر حضرت ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی. اچھا بڑے بت کو نہیں توڑا. ہمیں سیکھنا چاہیے کہ کام کیسے ہوتا ہے, کام کے سلیقے آنے چاہیے. تو حضرت ابراہیم نے بڑے بت کے گلے میں کلاڑی لٹکا دی اور پھر سارے بتوں کو توڑ کر بڑے اطمینان کے ساتھ, اچھا جو جس کی نیت صاف ہو نا, جس کا مقصد اللہ ہو, جس کے پیچھے مولا علی ہو, وہ بڑے اطمینان سے کام کرتا ہے. تو یہاں حضرت ابراہیم نے, کیونکہ ان کے پیچھے اللہ کا حکم تھا, اور آ کر بڑے اطمینان سے بیٹھ گئے. اب جب یہ لوگ واپس آئے اور اپنے بت خانے میں گئے تو ماجرا ہی کچھ اور تھا, خود ٹوٹے ہوئے تھے. تو کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے. اب میری محنت اتنے بڑے واقعے پر یہ تھی. کہنے لگے ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں. کسی نے دیکھا نہیں تھا مگر کام بتا رہا تھا کہ ابراہیم کا ہے. بھائی تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہہ رہا ہوں. مولا علی جسے مارتے تھے نا, وہ جنازہ پکار کے کہتا تھا مجھے علی نے مارا ہے. برابر کا کٹ کے گرتا تھا. میرے مولا سر پہ تلوار مارتے تھے تو برابر کا گرتا تھا. دھڑ میں تلوار یعنی عمودی چلاتے تھے تلوار یا افقی چلاتے تھے. عمودی چلاتے تھے تب بھی برابر کا, افقی چلاتے تھے تب بھی برابر کا گرتا تھا. تولے ماشے گراموں کا فرق نہیں ہوتا تھا, برابر کا دھڑ کٹ کے گرتا تھا. جس کی ضربت میں عدالت ہو اس کی حکومت میں کیسی عدالت. صلوات بر محمد و آل محمد. بھائی کسی نے مگر حضرت ابراہیم کا کام پکار کے بتا رہا تھا کہ کام ابراہیم کا ہے, لہذا علامتیں نشانیاں بتائیں گی کہ کس کا کام ہے. اسلوب بتائے گا, ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسلوب, اسلوب شناسی خود ہنر ہے جی. طریقہ کار, سیرت, طریقہ, ایک خاص روش, وہ بتائے گی کہ کام کس کا ہے. سید رضی نے نہج البلاغہ کی سند نہیں لکھی. حدیث کی تو سند ہوتی ہے نا, راویوں کا سلسلہ ہوتا ہے, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے فلاں سے سنا, فلاں نے رسول اللہ سے سنا, تو جا کے حدیث بنے گی. تو رسول اللہ کے اور ہمارے درمیان کبھی 30 آدمیوں کبھی 25 آدمیوں کا فاصلہ ہے. تو وہ جو ان فلان ان فلان ان فلان ان فلان ان رسول اللہ, تو وہ جو بیچ میں فلان فلانی نام آ رہے ہیں نا, وہ سارے حدیث کی سند ہے گویا. ٹھیک ہے. اب مولا علی کا قول ابھی نہج البلاغہ آپ خانے سے امام بارگاہ مسجد سے اٹھائیں, نہج البلاغہ کا کلام, مولا علی کا کلام نہج البلاغہ, تو اس کے اندر مولا کے خطبے ہیں مگر اس میں سند نہیں ہے. اچھا سند نہج البلاغہ میں نہیں ہے یا سند اس خطبے کی نہیں ہے؟ سید رضی نے نہج البلاغہ جب ترتیب دی تو انہوں نے سند کو حذف کر دیا. سند ہے اس کی, سارے راوی موجود ہیں کہ یہ خطبہ مولا سے کتنے لوگوں نے سنا, اور پھر ان سے کس نے سنا, پھر ان سے کس نے سنا, یہاں تک کہ سید رضی 1000 سال پرانے عالم دین ہیں, 1000 سال پرانے. یعنی مولا علی کے 250 سال کے بعد وہ آئے, 350 سال کے بعد وہ آئے, اور انہوں نے مولا علی کے خطبوں کو جمع کر کے اس کی سندوں کو حذف کر دیا, یعنی راویوں کو ہٹا دیا اور سیدھا اصلی بات لے لی. تو ہمارے سنی بھائی, میرے عزیز, میری جان, ہم سے اعتراض کرتے ہیں کہ حدیث ہے تو سند ہونی چاہیے, اور جس کی سند نہ ہو وہ حدیث کہاں ہے. تو ہم نے ایک جواب دیا تھا, اپنے بزرگوں سے سنا پڑھا ہوا جواب ہم نے ان کو دیا تھا, وہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں. ہم نے جواب یہ دیا تھا کہ کلام پکار کے بتا رہا ہے کہ علی کا ہے. ہم علی کو راویوں سے نہیں مانتے, ہم علی کو علی سے مانتے. یہ وہی انداز ہے, یہ وہی اسلوب ہے جو مولا حسین نے دعائے عرفہ میں ارشاد فرمایا. مولا حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں, یا اللہ میں تیری صفات پر غور کر کے تیری ذات سے دور نہیں ہونا چاہتا. کیا معیاری بات ہے.
چاند کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا یہ میرا اور آپ کا ہنر ہوگا. سورج کو دیکھ کر اللہ کو پہچاننا یہ ہمارا کام ہوگا. مگر حسین والا فرما رہے ہیں میں چاند سورج سے تجھے نہیں جانتا, میں تجھے تجھ سے جانتا ہوں. صلوات پڑھ لیں محمد والے. یا اللہ جی مولا کا کلام پکار کے بتا رہا ہے کہ علی کا کلام ہے. کیا کہنے ہیں سبحان اللہ. مثلاً علی ہی بول سکتے ہیں انی عالم و طرق السما من طرق الارض. پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. نہیں یہ نہیں کہا مولا نے کہ میں مر جاؤں. جس نے علی سے پوچھا وہ آج تک زندہ ہے, اور جس نے علی سے نہیں پوچھا اس کا نام ہی نہیں پتا. لہذا مولا مرنے کے لیے نہیں آئے تھے بھائی. یہ ترجمہ نہیں کرو کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو اس سے پہلے کہ میں دنیا سے چلا جاؤں. میں زندہ ہوں اس پر مجھے شک ہونا چاہیے, علی زندہ ہے اس پہ یقین ہونا چاہیے. اس سے زیادہ بڑا کوئی زندہ ہی نہیں ہے. جتنے یہ زندہ ہیں ان کے زندہ ہونے پر مجھے اپنے زندہ ہونے سے زیادہ یقین ہونا چاہیے. مولا نے یہ نہیں فرمایا, مولا فرمایا پوچھو اس سے پہلے کہ تم مر جاؤ. جی علی کا کلام پکار کے بتا رہا ہے یہ علی کا ہے. اہل بیت کا کلام پکار کے بتاتا ہے یہ اہل بیت کا ہے. طریقہ بتائے گا, روش بتائے گی.